میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، رمضان کے گزرنے کے بعد ایک مسلمان نمازی کے لیے جس کو مسجد آنے جانے کی عادت ہو، ایک ایسا مسلمان نمازی جس کو مسجد آنے جانے کی عادت ہو ہمیشہ سے، رمضان کے گزرنے کے بعد اس نمازی کے لیے سب سے تکلیف دہ منظر اور دل کو زخمی کر دینے والا منظر یہ ہوتا ہے کہ مسجد جو ابھی رمضان کے آخری دن کی عصر میں بھری ہوئی تھی، نمازیوں سے بھرپور تھی، یہی مسجد عشاء کی نماز میں خالی ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ وہ مسجد جس میں رمضان کے دنوں میں صفیں بھر جاتی تھیں، وہی مسجد اس کی نماز فجر کی جماعت میں بسا اوقات بعض مساجد میں، بڑے بڑے محلوں کی مساجد میں فجر کی نماز میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ یہ اس صاحب دل مسلمان کے لیے جو نماز کا عادی ہو اور مسجد آنے جانے کا عادی ہو، اس سے بڑا دل خراش منظر کوئی نہیں ہو سکتا۔ دل کو تکلیف دینے والا، دل کو زخمی کر دینے والا منظر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی درد والا منظر نہیں ہو سکتا کہ مسجدیں بھری ہوئی تھیں، یکسر مسجدیں، اللہ کا گھر خالی ہو گیا، ویران ہو گیا، ایک صف نماز میں پوری نہیں ہے۔ تو جو رمضان کا مہینہ تھا اس میں ایک ٹریننگ کروائی گئی تھی، اس میں نماز پڑھنے کا عادی بنایا گیا تھا، مسجد کو آباد کرنا سکھایا گیا تھا، مسجد کو آباد کرنے کا ایک جذبہ پیدا کیا گیا تھا۔ وہ کیا سیکھا کہ اس کے گزرتے ہی مسجد آنا دشوار ہو گیا، مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، مسجدیں خالی ہو گئیں۔ ایک آدمی ہے، وہ کوئی کسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، کوئی صلاحیت سیکھنے کے لیے، کوئی اسکل سیکھنے کے لیے کوئی کورس میں شامل ہوتا ہے، کہیں داخلہ لیتا ہے کسی کورس میں، کوئی ڈپلومہ کرتا ہے، اور اس پورے کورس ورک کے دورانیے میں باقاعدہ حاضری دیتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے، اس فن کو، اس مہارت کو، اس صلاحیت کو سیکھتا ہے، اور جیسے ہی وہ کورس ختم ہوتا ہے اگلے دن وہ اس سیکھے ہوئے سارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اس سیکھے ہوئے فن کو کام میں نہیں لاتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو میں اور آپ سب کہیں گے کہ بھئی یہ تو اس نے ساری جو محنت تھی ضائع کر دی، جو فیس بھری تھی وہ ضائع ہو گئی، جو مہارت حاصل کی تھی آج نہیں تو کل وہ سب کچھ بھول بھلا جائے گی، ختم ہو گیا، اس نے جو ساری مشقت اٹھائی تھی وہ سب برباد ہو گئی، کارت گئی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں جو ہم نے اللہ کے سامنے عبادت کی ایک مشق کی تھی، ایک ٹریننگ کی تھی، عبادت کا مزاج پیدا کرنے کی جو کوشش کی تھی، کل اللہ کے ہاں اگر رمضان کے بعد کی زندگی میں وہ ساری عبادتیں ہم ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں اور مسجدیں ویران کر دیتے ہیں، نمازیں جو پڑھنے کی عادت بنی تھی اسے اکثر ترک کر دیتے ہیں، تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے حاضری کے وقت وہاں سے ہماری یہ جو ساری ایک مہینے کی دوڑ دھوپ تھی اس پر ہمیں وہاں خدا نہ خواستہ مغفرت کے سرٹیفکیٹ سے محروم کر دیا جائے کہ یہ تو اس ٹریننگ کا تو اس نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا، یہ جو کچھ اعمال کیے تھے وہ تو جاری ہی نہیں رہے، باقی نہیں رہے،
ایک مہینے کی یہ ساری محنت تو تھی اس وجہ سے کہ اگلے 11 مہینے اس سیکھے ہوئے پر عمل ہوگا۔ اگر اگلے 11 مہینے کیا اگلے دن ہی اس سیکھے ہوئے کو چھوڑ دیا جا رہا ہے اور نماز ہی کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، مسجد ہی کو ویران کر دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سارے مہینے بھر کی دوڑ دھوپ تھی، تگ و دو تھی، محنت مشقت تھی، کہیں اللہ کے ہاں مردود ہو گئی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیں اللہ کے ہاں نامقبول ہو گئی ہے، اور اللہ کے ہاں سے اگر خدا نہ خواستہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو ساری دوڑ دھوپ تھی یہ بیکار چلی گئی، تو پھر وہ حدیث میرے اور آپ کے سامنے ہو جس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ بارہا ہم نے رمضان کے مہینے میں یہ حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، وہ اللہ کے ہاں سے بخشش کا تحفہ نہیں لے سکا، تو وہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر فرمایا آمین۔ تو کہیں اگر ہم رمضان میں سیکھے ہوئے، عمل میں لائے ہوئے نیک کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں تو کہیں خدا نہ خواستہ ہم اس بددعا کے مستحق نہ بن جائیں، پھر ہم روتے پھریں، پھر ہم پریشان رہیں کہ ہم کس وجہ سے یہ مشکلات آ رہی ہیں، کس وجہ سے یہ پریشانی کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ مسجدیں ویران ہو جائیں، مسجد اللہ کا گھر کہا گیا ہے، اللہ کا گھر، بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ سے نسبت ہے اس چار دیواری کی۔ پرائم منسٹر ہاؤس یہ وزیر اعظم کا گھر ہے، یہ صدر کا گھر ہے، یہ MNA کا گھر ہے، یہ عام شخص کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ بنتا ہر گھر مٹی سے ہے، گارے سے ہے، پینٹ سے ہے، یہ جو ساری مٹیریل ہوتا ہے یہ سارے ایک ہی طرح کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جس کی طرف اس چار دیواری کی، اس گارے مٹی کی نسبت ہوتی ہے، اس نسبت سے اس مکان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی گارا مٹی استعمال ہوا ہے، لیکن نسبت ہے پرائم منسٹر کی طرف تو اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ یہ اس چار دیواری میں بھی گارا مٹی استعمال ہوا ہے، کلر پینٹ استعمال ہوا ہے، لیکن اس گھر کی، اس چار دیواری کی نسبت ہے اللہ سے، بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر کو میں ویران کر دوں، اللہ کی گھر کی طرف قدم نہ بڑھ رہے ہوں، اللہ کے گھر کی طرف آنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اللہ کے گھر کی طرف آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا اللہ کی طرف سے گویا کہ اذن نہیں مل رہا ہے، اجازت نہیں مل رہی ہے، اس سے بڑی میرے لیے کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں اس بات کو سمجھوں تو اس سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف قدم نہیں بڑھ رہے ہیں۔ یہ کسی اور کا نقصان نہیں ہے، میرا اپنا نقصان۔ اللہ کے منادی پکارتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، میرے قدم بڑھ رہے نہیں ہیں، میرے قدم مسجد کی طرف نہیں جا رہے ہیں، میں مسجد کو ویران کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب کہیں ایمان میں کھوٹ رہ گیا ہے، کہیں ایمان میں کمی رہ گئی ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کا جو ارشاد ہے آیت میں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو تو آباد کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہی ہیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے۔ اگر خدا نہ خواستہ میں اللہ کے گھروں کی اس آباد کاری میں حصہ نہیں لے رہا ہوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آنا جانا، وہاں وقت گزارنا، وہاں ٹھہرنا، وہاں اللہ کی یاد میں مصروف ہونا، وہاں اللہ سے مناجات کرنا، وہاں اللہ سے باتیں کرنا، وہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے دل کے غم سنانا، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنا، اللہ کا گھر ہے نا۔ اگر اس اللہ کے گھر کی طرف میرے قدم نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس آیت کی روشنی میں مجھے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں تو صاف فرما دیا گیا، واضح فرما دیا گیا کہ ایمان والے ہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں،
اگر میرے محلے کی مسجد آباد نہیں ہے، اگر میرے گاؤں کی مسجد آباد نہیں ہے، اگر جہاں میں ملازمت کر رہا ہوں، جہاں میں کاروبار کر رہا ہوں، اس کے پاس جو مسجد ہے وہ آباد نہیں ہے، اسے آباد کرنے کی ذمہ داری میری ہے، اسے آباد کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اگر وہ آباد نہیں ہے، اس کا مطلب اس آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ ایمان میں کہیں بہت بڑا جھول ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسے ایمان پر اللہ موت نہ دے، ایسے کھوٹ والے جھول والے ایمان پر اللہ موت نہ دے۔ اللہ موت کے آنے سے پہلے ہمارے ایمان کو اس کھوٹ سے پاک کر دے۔ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ پچھلی امتوں میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون اور اصول تھا کہ جو اجتماعی عبادتیں ہوتی تھیں اس کے لیے جگہیں خاص تھیں، گرجا ہے، کنیسہ ہے۔ آسمانی جو مذاہب تھے ان میں بھی جو اجتماعی عبادتوں کے لیے اور عبادت کے لیے جو جگہ تھی وہ مخصوص تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لائے ہوئے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زمین کا چپا چپا، زمین کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا، وہاں اللہ کی عبادت اجتماعی بھی کی جا سکتی ہے، انفرادی بھی کی جا سکتی ہے۔ جہاں کہیں اذان کا وقت ہو، 2-4 لوگ اکٹھے ہو کر اذان دے کر، نماز کا وقت ہو، 2-4 لوگ ہیں اکٹھے ہو کر نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لائے ہوئے دین کی خصوصیت ہے، ہر جگہ نماز اجتماعی اور انفرادی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود مسجدیں بنانے کی فضیلت بھی بتائی گئی اور مسجدوں کو بڑی اہمیت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا ہے۔ بہت اہمیت دی ہے مسجد۔ نماز تو کہیں بھی ہو سکتی تھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے عرض کی کہ نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، اللہ کی عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے، میرے لائے ہوئے دین کی خصوصیت ہے۔ اس کے باوجود مسجدوں کے بنانے کی خوب فضیلت بیان کی گئی۔ مسجدیں بناؤ، تعمیر کرو۔ جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ جس نے ایک پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، یہ سمجھانے کے لیے کہ مسجد بنانے میں اتنا تھوڑا سا حصہ لیا جتنے تھوڑے سے حصے میں گھونسلہ ہی بن سکتا تھا، اس کے باوجود اس کو جنت میں یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محل تعمیر ہوں گے۔ اس مسجد بنانے کی کوئی جو اتنی اہمیت دی گئی ہے وہ اسی واسطے دی گئی ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ مسجدیں تو مسلمانوں سے ہر وقت بری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لے گئے ہجرت کے لیے تو ٹھہرنا مدینہ میں ہے، ہجرت کا جو حکم ہے وہاں مدینہ جا کر ٹھہرنا ہے۔ راستے میں ایک آبادی ہے قبا کی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند دن کے لیے ٹھہرے، 14 دن کے لیے ٹھہرے۔ لیکن اس 14 دن کے ٹھہرتے ہوئے بھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ترین کام کیا ہے وہ ہے مسجد کی تعمیر۔ مسجد کی تعمیر، سب سے پہلی مسجد جو مسلمانوں نے بنائی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تعمیر ہوئی ہے، وہ مسجد نبوی سے پہلے مسجد قباء ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ مسجد جو خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اسے آباد کرنا ہے، یہاں آ کر اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، یہاں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اگر مسجد سے تعلق ہے تو ایمان ہے، اگر مسجد سے تعلق نہیں ہے تو ایمان کا جائزہ لے لو، ایمان کو دیکھ لو، ایمان کہیں گڑبڑ ہے۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا گھر مسجد سے لگا ہوا ہے، جس کا گھر مسجد سے لگا ہوا ہے اور پھر وہ بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں۔ یہ تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، یہ تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ خدا نہ خواستہ مسجد کے ساتھ گھر لگا ہوا ہو، 5 وقت اللہ کے منادی کی آواز کان میں پڑتی ہو، لیکن مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ کہیں موت کے وقت ایمان سے محرومی نہ ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء نے لکھا ہے۔
کہ اگر مسجد سے 5 دفعہ منادی کی آواز سننے کے باوجود بلا عذر مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ سے ایمان کا تعلق نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا میں تو مطمئن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، میں مسلمان ہوں، مردم شماری میں بھی میرا اندراج مسلمانوں کی فہرست میں ہو، لیکن اللہ کے ہاں جب حاضری ہو اور موت کا وقت ہو تو جیسا علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ایسا شخص کہیں خدا نہ خواستہ موت کے وقت ایمان سے محروم نہ ہو جائے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسی کیفیت نہ ہو۔ مسجدیں آباد کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے، واجبی ذمہ داری ہے، واجبی ذمہ داری ہے، فرض ہے ہم پر۔ مسجدیں مسلمانوں کی بستی ہو، مسجدیں ویران ہوں، مسلمان آس پاس رہتے ہوں، مسجد میں ایک صف نمازی کیوں؟ بازار بھرے ہوئے ہیں، بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، اور اب تو ہر طرف بازار ہے۔ موبائل آپ جو کھولیے ہر ایپلیکیشن بازار ہے، ہر ایپلیکیشن پر کچھ نہ کچھ بیچنے کے لیے اشتہارات کی بھرمار ہے، باہر نکلیے بل بورڈز لگے ہیں، اشتہارات لگے ہیں، ہر طرف بازار ہی بازار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے وہ حصے جہاں اللہ کے گھر ہیں وہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ٹکڑے ہیں، اور زمین کے وہ حصے جہاں بازار ہیں، جہاں دنیاوی چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اگر وہاں کوئی بیٹھ کر حلال طریقے سے کاروبار کر رہا ہے، رزق کا بندوبست کر رہا ہے، وہ بھی عبادت میں مصروف ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر ایسی جگہیں اللہ سے غفلت کی جگہیں ہوتی ہیں، عام طور پر ایسی جگہیں اللہ سے دوری کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر برائیاں ہو جاتی ہیں، جھوٹ ہو جاتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے وہاں پر دوسروں کا حق مارنے کے صورتیں ہو جاتی ہیں، اللہ سے غفلت کی صورتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ ٹکڑے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین ٹکڑے ہیں۔ اب ہر طرف بازار پھیلے ہوئے ہیں، موبائل میں بھی بازار ہی بازار ہے، ہر طرف کچھ نہ کچھ بیچا خریدا یا بیچنے اور خریدنے کے لیے لوگوں کو دل لبھائے جا رہے ہیں، ہر طرف گویا کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہوں میں گھوم رہے ہیں۔ ایسے میں کم از کم اتنا تو میں اور آپ رمضان کی اس ٹریننگ کا فائدہ اٹھا کر اپنے لیے یہ لازم کر لیں کہ نماز جو پنج وقتہ نماز ہے، یہ 5 وقت کی جو نماز ہے، یہ آج سے مسجد میں ہی ہو۔ نماز مسجد کے باہر نہیں، مسجد گھر میں بھی نہیں ہو، نماز مسجد میں ہی ہوگی۔ نماز کے لیے اللہ کے گھر جانا ہے، نماز تو اللہ کے گھر میں ہی ادا کرنی ہے، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو کر اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر مسجد میں ہی ادا کرنی۔ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم مسجدوں کو مسجدیں، اللہ کا حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں آنے والا شخص مہمان ہے اور اللہ میزبان ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسجد میں آنے والا شخص مہمان ہے اور اللہ میزبان ہے۔ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ زَائِرَهُ، اور میزبان کا فرض ہوتا ہے، ہم بھی سب سمجھتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے مہمان کی رعایت کرتے ہیں، اس کی میزبانی میں کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ اب جب اللہ ہمارے میزبان ہیں تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمارے اکرام میں کمی نہیں کریں گے۔ جب ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کریں گے۔ اس وقت ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے، چیخ و پکار ہے، ہر طرف پریشانی اور مصیبتیں ہیں۔ گھر کا آباد ہونا، بڑا گھر کا آباد ہونا نہیں ہے۔ بڑا گھر ہو، سارے اسباب مہیا ہو، دل ویران ہو تو گھر ویران ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بڑے گھر، ساری آسائشیں، لیکن دل ویران ہے۔ جب اللہ کے گھر ویران ہوں گے تو پھر ہمارے گھر بھی ویران ہوں، اور جب اللہ کے گھروں کو آباد ہم کریں گے تو اللہ ہمارے گھر کو بھی آباد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور اکرام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور اعزاز فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عرض کرتا ہوں حدیث، بس بات ختم کرتا ہوں، کہ جب زمین پر کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے، حدیث قدسی ہے، جب زمین پر آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش اور آفت اترنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کے آباد کرنے والوں سے میں اپنی آزمائش کو پھیر لیتا ہوں۔
دور کر دیتا ہوں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے ان فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو ویران کرنے سے محفوظ فرمائے، ویران کا سبب بننے سے محفوظ فرمائے، ویران کرنے کا سبب بننے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔